بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا ہائی اسکول اون صورت میں مولانا محفوظ، سبجیکٹ عربی، سبق نمبر 3، جماعت نمبر 8۔ تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ اس سبق کے اندر ہمیں تنوین کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ تنوین کہاں پر آتی ہے؟ تو تنوین، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں فتحہ یعنی دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین حرف کے اوپر آتی ہے اور دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف ضرور لکھا جاتا ہے۔ پڑھنے میں نہیں آتا ہے لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہمیں دو زبر کی تنوین کے بارے میں، دو زیر کی تنوین کے بارے میں اور دو پیش کی تنوین کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ دو زبر کی تنوین کو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے اور وہ کہاں پر آتی ہے۔ تو دو زبر کی تنوین حرف کے اوپر آتی ہے۔ اب اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خو دو زبر خن، دال دو زبر دن، دال دو زبر ذن، رو دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر دن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، واو دو زبر ون، یا دو زبر ین۔ اس کے اندر ہمیں دو زبر کی تنوین کے بارے میں سمجھایا کہ دو زبر کی تنوین حرف کے اوپر آتی ہے اور دو زبر کی تنوین کو ہمیں حرف کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے ابھی پڑھا گیا۔ اس کے بعد کہ گول تا کے اوپر دو زبر کی تنوین آتی ہے تو اس کے اوپر اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا، صرف دو زبر کی تنوین کے ساتھ زبر لکھا جائیں گے۔ اس کے بعد دو زبر کی تنوین کیسی ہوتی ہے؟ تو دو زبر کی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان۔ اس کے بعد کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ اب زیر والی تنوین کہاں پر آتی ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ دو زیر والی تنوین دو زیر حرف کے نیچے آتے ہیں، دو زیر والی تنوین حرف کے نیچے آتی ہے۔ اب اس کو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، تا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خو دو زیر خن، دال دو زیر دن، دال دو زیر زن، رو دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر دن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر زن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر کن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، ہا دو زیر ہن، واو دو زیر ون، یا دو زیر ین۔ یہ زیر والی تنوین، کسرہ والی تنوین ہے۔ دو زیر والی تنوین حرف کے نیچے آتی ہے اور اس کو ہمیں حرف کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے ابھی پڑھا گیا۔ اس کے بعد ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ اب ضمہ والی تنوین، دو پیش والی تنوین کہاں پر آتی ہے؟ دو پیش حرف کے اوپر آتے ہیں اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو پیش کی تنوین والے حرف کو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، تا دو پیش خن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خو دو پیش خن، دال دو پیش دن، دال دو پیش بن،
را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش دن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، ہا دو پیش ہن، واو دو پیش ون، یا دو پیش یون۔ یہ ضمہ والی تنوین ہے، دو پیش والی تنوین۔ دو پیش والی تنوین کو ہمیں حرف کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر سبق نمبر 3 کو لکھنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف سے لے کے یا تک کے ہمیں 2 مرتبہ لکھنا ہے۔ دو زیر کی تنوین والے حرف کو ہمیں اپنی نوٹ بک میں الف سے لے کے یا تک کے 2 مرتبہ لکھنا ہے۔ دو پیش والی تنوین کو ہمیں الف سے لے کے یا تک کے اپنی نوٹ بک کے اندر 2 مرتبہ لکھنا ہے۔ تو تنوین والے دو پیش کی تنوین، دو زبر کی تنوین کو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ دو زیر کی تنوین کو ہمیں حرف کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہمیں یاد کرنا ہے، اور دو پیش کی تنوین کو ہمیں حرف کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہمیں یاد کرنا ہے، اور کس طرح سے کہاں پر آتی ہے تنوین وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دعائیں، 2 دعا اور 2 اسلامی سوال جواب بھی یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کے بعد کی دعا۔ پہلی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ نمبر 2، دعوت کھانے کے بعد کی دعا۔ دعوت کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ نمبر 2، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ یہ 2 دعا ہمیں زبانی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اسلامی سوال جواب۔ سوال نمبر 1، مسلمان اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ مسلمان اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ جواب: مسلمان اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ مسلمان اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کریم کیا سکھاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سکھاتا ہے۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سکھاتا ہے۔ یہ 2 دعا اور یہ 2 سوال جواب ہمیں زبانی یاد کرنا ہے۔ نوٹ: یہ 2 دعا اور یہ 2 سوال جواب ہم کو زبانی یاد کرنا ہے۔ فقط والسلام۔